محبت تو محبت ہے، ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم پاس نہ ہو دور ہی سہی۔ بہت جان لیوا ہوتی ہیں یہ سوچیں کہ کب یہ انتظار ختم ہوگا، کب ہم ملیں گے، کیا کبھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے بھی یا نہیں۔ میں راجستھان کے علاقے میں رہنے والی پوجا زندگی سے بھرپور، محبت کے احساس سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھی۔ پھر ایک خوبصورت احساس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میرے چاروں اور روشنیاں جگمگانے لگی، بہار کی رنگینیوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں اس حصار کے اندر بہت خوش اور مطمئن تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ زندگی مجھے اس حصار سے باہر نکال دے گی۔ زندگی کی رنگینیوں کو چھو لینے کے بعد غم کے اندھیرے میرے منتظر ہوں گے۔ میں نے اپنے خوابوں کی دنیا بسا لی تھی، ان خوابوں کو توڑنا آسان نہ تھا۔ جی چاہتا ہے آگ لگا کر اس دل کو، خود کہیں دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھوں۔ میری زندگی نے اس وقت رخ بدلا تھا جب ایک دن مجھے فیس بک پر ایک ان نون ریکویسٹ آئی۔ موسٹلی میں ان نون ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، مگر پتہ نہیں کیوں میں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ سب فرینڈس کی طرح ہماری ڈیلی بات ہوتی، آہستہ آہستہ ہم اچھے دوست بن گئے۔ ہماری دوستی روز بروز بڑھتی گئی، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے، مثلاً آج کیا کھایا، کیا کیا، سارے دن کی ایکٹیویٹیز وغیرہ۔ اس کا نام انمول شرما تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے دل میں اترنے لگا، مجھے خود بھی خبر نہ ہوئی کہ کب اس سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ انمول نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کی باتوں سے میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ میرے لیے اسپیشل فیلنگز رکھتا ہے۔ مجھے ہر ٹائم اس کے میسیجز کا انتظار رہتا۔ وہ مجھ سے دور تھا مگر میرے دل کے قریب ہو گیا تھا۔ ہماری بات چیت زیادہ ہونے لگی، میرا دل ریت کی مانند اس کی طرف پھسل رہا تھا۔ میری زندگی اس کے میسیجز کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بس اپنے خوابوں کی دنیا میں رہنے لگی جس میں صرف میں تھی اور انمول شرما تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اظہار محبت کرے اور ہم اپنا حال دل بیاں کریں، مگر انتظار تھا ہمارے درمیان۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پریا کہہ کر مخاطب کیا۔ میں نے کہا پریا؟ اس نے جواب دیا کہ پریا اسے کہتے ہیں جو دل کے زیادہ قریب ہو، اور تم میرے دل کے بہت پاس ہو، اس لیے آج سے میں تمہیں پریا کہوں گا۔ میں نے پریا کے ساتھ اس کا سر نیم شرما ایڈ کیا اور پریا شرما بن گئی۔ فیس بک پر آج بھی میرا نام پریا شرما ہے۔ اس دن میں بہت خوش تھی، خوابوں کے پنکھ پھیلا کر آسمان میں اڑنے لگی۔ پھر ایک دن اس کے ایک میسیج نے یہ پنکھ کاٹ کر مجھے زمین پر لا کھڑا کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرڈ ہے۔ اس ایک دھچکے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ بہار کی رنگینیوں نے اپنے رنگ چھین کر روشنیوں سے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میرا دل اس کیفیت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہے میں نے مزاح کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، میں میرڈ نہیں ہوں، مگر یہ سچ تھا، ایک ایسا سچ جس نے مجھے خوابوں سے جھنجھوڑ کر حقیقی دنیا میں لا کھڑا کر دیا۔ اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا کے بنائے الفاظ میری کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے انسان نے صرف وہ لفظ ایجاد کیے ہیں جس کیفیت سے وہ گزرا ہو۔ سچ کہتے ہیں
جتنی گہری محبت اتنا گہرا دکھ۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا۔ میں نے اسے فیل نہیں کروایا کہ اس کی اس خبر سے میرے دل پر کیا گزری ہے۔ اس دکھ کی کیا کیفیت بتاؤں جس دکھ پر رویا بھی نہ جا سکے۔ میرے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کیسے کہوں کہ غم کم تھا۔ کوئی شکوہ تو نہیں ہے زندگی سے، مگر کیا کروں یہ درد ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ ہماری روٹین میں بات ہوتی تھی، اب میں نے کافی حد تک میسیجز کم کر دیے۔ میں جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی وہ اتنا میرے قریب آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پرسنل پرابلمز مجھ سے شیئر کرنا شروع کر دیے۔ اس کی اپنی وائف کے ساتھ کافی پرابلمز چل رہے تھے۔ میں اس کی پرابلم سن کر اس کو مشورہ دیتی کہ ایسا نہیں ایسا کرو، اور وہ وہی کرتا جیسا میں کہتی۔ وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ میں نے بہت ٹرائی کیا مگر اس کے اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کسی گاؤں کی رہنے والی تھی، اس لیے ان دونوں کی سوچ بہت ڈیفرنٹ تھی۔ وہ مجھ میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا۔ دوست تو پہلے سے ہی تھے، مگر اب دبے الفاظ میں وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا، مگر میں اگنور کرتی، کیونکہ کسی کے چمن کو برباد کر کے اپنا گلشن آباد نہیں کر سکتے۔ میں اس کی وائف کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی وائف کو ڈائیورس دے، کیونکہ کسی کا گھر برباد کر کے اپنا گھر کیسے آباد کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں چاہتی تھی اپنی زندگی سے بس کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ دیوالی قریب تھی، سب دیوالی کی تیاریوں میں مگن تھے، مگر میرا دل اس شخص میں اٹکا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے بتاؤں کہ دل کی آرزو دل کی دھڑکن بن کر میرے جسم و جاں پر چھا گئے ہو تم۔ کیسے خود سے جدا کر پائیں گے، جان سے بھی زیادہ جان بن گئے ہو تم۔ جدا نہ کر پائیں گے کبھی اس دل سے، اگر کیا تو قسم سے مر جائیں گے ہم۔ پھر ہمت کر کے میں نے انمول کے ایک دوست سے، جس سے میری بھی دوستی تھی، انمول کا سیل نمبر لیا اور دیوالی کے دن اسے اس کے سیل نمبر پر دیوالی وش کی۔ وہ میرا ٹیکسٹ دیکھ کر حیران ہوا، بولا آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ میں نے جواب دیا کہ لگن سچی ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہنسا، میں مسکرائی۔ اب ہم گڈ مارننگ سے گڈ نائٹ تک ساری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اور قریب آ رہی تھی۔ ایک دن وہ کافی پریشان تھا۔ میں نے پوچھا، انمول کیا بات ہے؟ اس نے بات ٹال دی۔ پھر میرے انسسٹ کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ کافی ٹائم سے اس آفس میں جاب کر رہا ہے، اس کی پروگریس بھی اچھی ہے، بٹ پے ابھی تک وہی ہے، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے باس سے پے بڑھانے کی بات کرے، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے غصے میں یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ باس سے بات کرنے کے بعد ہی مجھ سے بات کرنا، اس سے پہلے نہ کال کرنا اور نہ ہی کوئی ٹیکسٹ۔ پھر کیا ہوا، 1 گھنٹے بعد اس کی کال آئی۔ وہ کافی خوش تھا۔ اس نے ہمت کر کے باس سے بات کی، انہوں نے اس کی پے بڑھا دی، اور وہ اس بات کا کریڈٹ مجھے دے رہا تھا کہ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ اگر کسی کی دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس کا زیادہ ٹائم آفس میں سپینڈ ہوتا۔ وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھا، موسٹلی رات کو بھی آفس رک جاتا اور اپنا کام ایمانداری سے کرتا۔ اس کے باس بھی اس سے کافی خوش تھے۔ وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ آفس کی طرف سے آؤٹ آف کنٹری بھی وزٹ کیا۔ وہ لائف میں آگے بڑھ رہا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عشق میں انتہا تک پہنچ رہی تھی۔ وہ دلی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے ملنے راجستھان آیا۔ اس کی کال آئی
کہ وہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت انسسٹ کیا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی تو آگے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ میں ڈھونڈتا تھا جس کو خلاؤں میں، وہ شخص آج میرے شہر میں تھا۔ یہ میرے لیے چھوٹی بات نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے ملنے جاؤں، اسے دیکھوں، اسے محسوس کروں، اسے بتاؤں کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اندیکھا پیار تھا ہمارا۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو روبرو نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی ویڈیو چیٹ کی۔ بس حقیقی عشق وہی ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ میرے لیے خود کو روکنا آسان نہیں تھا، مگر کیا کرتی؟ وہ عورت جیسی بھی تھی، اس کی وائف تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ کوئی بھی عورت اپنے ہسبینڈ کو شیئر نہیں کر سکتی، چاہے ان کے ریلیشنز ٹھیک ہوں یا نہ ہوں۔ بس میں کسی کے دکھ کی وجہ بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ واپس چلا گیا، شاید ناراض بھی ہوگا، مگر وہ میری کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ کچھ درد لہروں جیسے، کچھ آنکھیں خاموش سی، کچھ ہم بھی ٹوٹے ہوئے، کچھ تم بھی بکھرے ہوئے۔ میرا تعلق کنجسٹڈ فیملی سے نہیں تھا۔ اگر میں چاہتی تو میری فیملی اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیتی، مگر ساری عمر کسی کی بددعا کے زیر اثر رہنا مجھے قبول نہیں تھا۔ دن بدن اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن مجھے ایک پارسل ملا۔ میں نے چیک کیا تو انمول کی طرف سے تھا۔ اس میں گفٹس تھے۔ گفٹس دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے انمول میرے پاس آ گیا ہو۔ میں بار بار گفٹ کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ کشمیر گیا تھا تو وہاں سے میرے لیے گفٹس لیے تھے۔ وہ گفٹس ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ میرے دل میں اس کی محبت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ میرا ڈریم بوائے تھا۔ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود تھی جو مجھے اپنے لائف پارٹنر میں چاہیے تھی۔ اب وہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتا اور مجھے اچھا لگتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم شادی کر لیں۔ اس نے اپنے آفس کا ایڈریس دیا کہ جب دل چاہے مجھ سے ملنے آ جانا۔ میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ منتظر رہیں گے۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، یہ بات انمول نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کو سرپرائز دینے کے لیے خود کارڈ بنایا، اس پر اپنی فیلنگز شیئر کی۔ میں نے وہ کارڈ اس کے آفس کے ایڈریس پر پوسٹ کر دیا۔ جب انمول نے وہ کارڈ ریسیو کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے کولیگ کو کہا کہ مجھے بتا دے کہ کارڈ مل گیا ہے۔ وہ کافی ٹائم شوق میں رہا۔ مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس دن وہ بہت رویا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کی کال آئی۔ ابھی بھی اس کی آواز بھاری بھاری لگ رہی تھی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کتنا رویا ہوگا۔ میں خاموش رہی، وہ بھی چپ تھا۔ کافی دیر کے بعد بولا، کارڈ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے تم آ گئی ہو، جیسے میرا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ میرے لیے اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ بس میرے خوابوں کی دنیا میری فیس بک تھی، جس میں پریا شرما اور انمول شرما تھے۔ اس دنیا میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے لیے یہ عشق آتش عشق بن گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خود سے اختیار ختم ہو جائے اور میری ذات کسی کے آنسوؤں کی وجہ بن جائے۔ گھر والوں کی طرف سے شادی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کروں، مگر سوسائٹی اور پیرنٹس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے لگا شاید اس طرح انمول مجھ سے دور ہو جائے گا اور میں بھی اپنے آپ کو سنبھال پاؤں گی، کیونکہ انمول کے ہوتے ہوئے خود کو اس سے دور رکھنا ناممکن تھا۔ جب انمول کو میری شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت اپسیٹ ہوا۔ شادی کے لیے اس کا اصرار بڑھنے لگا۔ وہ بار بار انسسٹ کر رہا تھا کہ میں انکار کر دوں،
مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور میں خاموش اپنی ذات کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد چہرے پر چھوٹی مسکراہٹ اور درد دل کے ساتھ سسرال آ گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو انمول شرما کے بارے میں سب بتا دیا، کیونکہ کسی رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں بنتی۔ بدقسمتی سے تقدیر نے ایک بار پھر دھوکہ دیا۔ میرے ہسبینڈ اچھے انسان نہیں تھے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی دور رہ کر بھی دل میں بہت قریب ہوتا ہے۔ ریلیشنز صرف جسموں کو چھو لینے سے نہیں بنتے، بلکہ ریلیشنز روح کو چھو لینے کا نام ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے صرف وائف تھی، جو دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہے اور رات کو جسمانی تسکین کا باعث بنے۔ انہوں نے کبھی میری روح کو چھونے کی کوشش نہیں کی۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ میں نے انمول سے بات کرنا بہت کم کر دی تھی۔ اس کا ڈیلی ایک ٹیکسٹ آتا جس میں لکھا ہوتا وائی اور کوشچن مارک۔ اس کا یہ میسج میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا۔ میں زندگی کے نئے سفر پر کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنانے میں مگن تھی۔ میں جانتی تھی دلوں میں جگہ بنائی نہیں جاتی، بلکہ خود بن جاتی ہے، مگر پھر بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک دن انمول شرما کا ٹیکسٹ آیا کہ تم مجھے جینے نہیں دو گی اور نہ ہی خود کو بھولنے دو گی۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسی ڈیٹ اور منتھ میں جس میں تم پیدا ہوئی، مین میرا، اور اس کی بیٹی کا برتھ ڈے سیم تھا۔ پھر کہا اگر میں تمہاری برتھ ڈے بھولنا بھی چاہوں تو اب نہیں بھول پاؤں گا۔ تم مجھے خود کو بھلانے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ رو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھے آنسو میری خاطر۔ وہ لمحہ مجھے زندگی سے پیارا لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر قسمت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ہم قسمت کے دھاروں پر بہہ رہے تھے، پتہ نہیں زندگی ہم سے کون سا کھیل کھیل رہی تھی۔ آج بھی مجھے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اسے یاد کرتی ہوں۔ وہ میرے اتنے قریب ہے کہ مجھے ہر لمحہ خوشی میں غمی میں وہی یاد آتا ہے۔ اس کا ٹیکسٹ آج بھی آیا تھا وائی۔ اس ٹیکسٹ سے میں روزانہ ایک ہی تکلیف سے گزرتی ہوں، اور میں سچ میں اس کو جواب دینا چاہتی ہوں، لیکن میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر میں نے اس کو جواب دے دیا تو وہ پھر سے میرے پاس آنے کی کوشش کرے گا، اور میں بالکل ایسا نہیں چاہتی کہ وہ اپنی وائف کو چھوڑ کر میرے پاس آئے۔ میں کسی کی لائف خراب نہیں کر سکتی۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ روح کے درمیان فاصلے کب ہوتے ہیں؟ البتہ صرف جسم جدا ہوتے ہیں۔ اگر قسمت مجھے موقع دے تو میں اپنی زندگی کے تمام برے لمحات کو ڈیلیٹ کر کے صرف اسی کا ساتھ مانگوں گی۔ یہ میری خواہش ہے۔ میں سیریسلی یہی چاہتی ہوں، مگر یہ جانتی ہوں کہ یہ ممکن نہیں۔ سوری انمول شرما، میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی، مگر میرے دل میں ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ تمہاری خوشی کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی۔